بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابو ذر۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے فلورنس نائٹنگیل کا نام تو سنا ہوگا۔ آج ہم ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں اور ان کا جو کریمین وار میں رول تھا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک خاتون تھی فلورنس نائٹنگیل، جنہیں لیڈی ود دی لیمپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی نرس تھیں جنہوں نے جدید نرسنگ کی بنیاد رکھی۔ فلورنس نائٹنگیل کے خاندان کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ وہ 12 مئی 1820 کو اٹلی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ولیم سینٹور نائٹنگیل ایک بڑے زمیندار تھے۔ فلورنس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اوائل عمری میں ہی انہیں فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے بیمار اور غریب لوگوں کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ 17 برس کی عمر میں فلورنس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیمار لوگوں کو طبی امداد پہنچانا ان کا مقصد حیات ہوگا۔ والدین کے اعتراضات کے باوجود فلورنس نے 1844 میں نرسنگ کی طالبہ کی حیثیت سے داخلہ لیا۔ نرس بننے کا فیصلہ کرنا فلورنس کے لیے آسان نہ تھا۔ والدہ اور بہن ان کے فیصلے کے خلاف تھیں، لیکن فلورنس سختی سے اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ ان کا خاندان اس بات کا آرزومند تھا کہ وہ کسی کی بیوی بنے اور پھر ماں بنے، جو کہ ٹریڈیشنل ایک رول تھا عورت کا۔ فلورنس بہت پرکشش اور حسین خاتون تھیں۔ ہر مرد انہیں پسند کرتا تھا۔ انہیں اپنے والد سے جتنی رقم ملتی تھی اس سے انہوں نے اپنے کیریئر کو جاری رکھا اور ان کی گزر اوقات بھی مناسب طریقے سے ہو جاتی تھی۔ فلورنس کی عورتوں کے ساتھ کئی اہم دوستیاں تھیں، جن میں ایک آئرش راہبہ سے خط و کتابت بھی ان کی ہوتی تھی۔ 1850 میں فلورنس نائٹنگیل لندن سے واپس آئیں، جہاں انہوں نے ایک ہسپتال میں نرس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینا شروع کر دیں۔ یہاں انہوں نے ان بیمار عورتوں کی دیکھ بھال کی جو گورننس کے طور پر کام کرتی تھیں۔ اس ہسپتال میں انہوں نے اتنا متاثر کن کام کیا کہ انہیں 1 برس کے اندر نرسنگ سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا۔ اس عہدے پر کام کرنا فلورنس کے لیے چیلنج بن گیا، کیونکہ ہیضے کی وبا جو تھی وہ پھوٹ پڑی تھی۔ ان کا دوسرا مقابلہ ناقص صفائی کے انتظامات کے ساتھ تھا، جس سے اس بیماری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ فلورنس نے اپنے ماحول کو صحت مند بنانے کے لیے اپنے ارد گرد کے، اپنے علاقے کے، اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ فلورنس کا نظریہ ماحولیات یعنی انوائرمنٹل تھیوری ان کی، جس میں انہوں نے اس نظریے کے مطابق نرسنگ مریض کے ماحول کو استعمال کرنے کا کام ہے۔ اس سے اس کی صحت یابی میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے ماحول کے حوالے سے 5 عوامل کی نشاندہی کی، جن میں تازہ ہوا، خالص پانی، مؤثر نکاسی آب، صفائی اور براہ راست سورج کی روشنی شامل ہیں۔ انہوں نے نرسنگ پر بہت کچھ لکھا۔ 1860 میں مضامین شائع کیے۔ ان میں نرسنگ کے اصولوں پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ مضامین آج بھی شائع ہو رہے ہیں اور ان کے کئی زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی 200 کتابیں، رپورٹس اور پمفلٹس جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ برطانوی حکومت کی طرف سے ملنے والے پیسوں سے انہوں نے ایک ہسپتال قائم کیا اور اس کے اندر نرسز کے لیے ٹریننگ سکول بھی بنایا گیا۔ 1870 میں فلورنس نائٹنگیل نے امریکہ کی پہلی تربیت یافتہ نرس لنڈا رچرڈز کی گارڈ کے طور پر کام کیا۔ یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ لنڈا رچرڈز نے بعد ازاں امریکہ اور جاپان میں نرسنگ کے شعبے میں بہت نام کمایا۔ وہ اس شعبے کی سرخیل بن کر ابھریں۔ فلورنس نائٹنگیل اور ان کا کریمین جنگ میں کردار۔ 1853 میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں اور روس کے درمیان کریمین جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں فلورنس نے جو خدمات سر انجام دیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ اکتوبر 1853 سے فروری 1856 تک جاری رہی۔ اتحادی طاقتوں میں برطانیہ، عثمانی سلطنت یعنی ترکی جو ہے، سارڈینیا اور فرانس شامل تھے۔ جنگ کی فوری وجہ مقدس سرزمین پر عیسائی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ ایک طرف آرتھوڈوکس تھے اور ایک طرف کیتھولکس۔ یہ مقدس سرزمین اس وقت
عثمانی سلطنت کا حصہ تھی۔ فرانس نے رومن کیتھولک کے حقوق کی آواز اٹھائی، جبکہ روس مشرقی آرتھوڈوکس ایسٹرن آرتھوڈوکس جو تھے اس کے چرچ کے حق میں تھا۔ یہ وہ اسباب تھے جس سے عثمانی سلطنت کا زوال ہوا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے روس کو عثمانی سلطنت کی قیمت پر روس کو علاقہ دینے سے انکار کر دیا۔ جتنے بھی چرچ تھے ان کا آخرکار عثمانی سلطنت سے معاہدہ ہو گیا، لیکن فرانسیسی شہنشاہ نپولین III جو تھا اور روس کے نکولس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ نکولس نے الٹیمیٹم دیا کہ عثمانی سلطنت کے آرتھوڈوکس کسی معاملات میں اس کی حفاظت میں، یہ جو معاملات ہیں آرتھوڈوکس کے سارے، وہ اس کی حفاظت میں دیے جائیں۔ برطانیہ نے ثالثی کرانے کی کوشش کی اور ایک ایسا سمجھوتا کرا دیا جس پر نکولس بھی راضی ہو گیا۔ جب عثمانیوں نے جب معاہدے میں تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تو نکولس جو ہے اس نے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ فرانس اور برطانیہ کی طرف سے مدد کے وعدوں کے بعد عثمانیوں نے اکتوبر 1853 میں روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کرائمین جنگ چھڑنے کی اصل وجہ ترکی پر روس کا دباؤ تھا۔ اس سے مشرق وسطیٰ اور بھارت میں برطانیہ کے تجارتی مفادات پر زد پڑنے کا خطرہ تھا۔ فرانس نے اپنے وقار کے تحفظ کے لیے بحران کو بڑھایا اور اس جنگ کو برطانیہ کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 2014 میں روس نے کرائمیا کو اپنا حصہ بنا لیا زبردستی۔ کرائمین جنگ میں 9 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو شکست ہوئی اور اتحادی جو تھے وہ جیت گئے۔ کرائمین جنگ میں فلورنس نائٹنگیل نے جس طرح زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ 1854 میں سیکرٹری جنگ سڈنی ہربرٹ کے حکم پر فلورنس 38 رضاکار نرسیں ان برطانوی سپاہیوں کے لیے لے کر آئیں جو کرائمین جنگ میں لڑ رہے تھے۔ ظاہر ہے اس لڑائی کا مقصد روسیوں کے توسیع پسندانہ عزائم کو روکنا تھا۔ فلورنس اور ان کی نرسیں سکوٹری کے فوجی ہسپتال میں پہنچیں۔ وہاں انہوں نے سپاہیوں کو مرتے اور زخمی ہوتے دیکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب وہاں صفائی کے انتظامات دیکھے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ صفائی کے یہ حالات لرزا دینے والے تھے۔ سپاہیوں کو جنگ میں اتنے زخموں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا کہ بیماریوں کی وجہ سے انہیں تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ ان بیماریوں میں تب تک ہیضہ اور پیچس شامل تھیں۔ سپاہیوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی۔ دواؤں اور دوسری ضروری اشیاء بھی وافر مقدار میں وہاں موجود نہیں تھیں۔ چھتیں اور دیواریں گندی تھیں اور بستروں کے نیچے چوہے دوڑ رہے تھے۔ نہ تولیہ تھا نہ صابن، اور 2000 سپاہیوں کے لیے صرف 14 غسل خانے تھے نہانے کے لیے۔ فلورنس نے سب سے پہلے 200 ترکی تولیے خریدے اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں صاف قمیضیں مہیا کیں۔ پھر انہوں نے پلیٹیں، چاقو، کپ اور گلاس بھی مہیا کیے۔ وہ انگلینڈ سے خوراک لے کر آئیں، باورچی خانوں کی صفائی کی اور نرسوں کو ہدایت کی کہ وہ ہسپتالوں کے وارڈز کی صفائی کریں۔ وہ خود زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کے لیے وارڈوں کے راؤنڈ لگایا کرتی تھیں۔ رات کے وقت جب وہ راؤنڈ لگاتی تھیں تو ان کے ہاتھ میں چراغ ہوتا تھا، اس لیے انہیں لیڈی ود دی لیمپ بھی کہا گیا ہے۔ فلورنس نائٹنگیل کو کرائمین جنگ کی ہیروئن کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا بہت بڑا رول تھا اس میں۔ 13 اگست 1910 کو فلورنس نائٹنگیل کا لندن میں 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ تھی فلورنس نائٹنگیل اور ان کا کرائمین جنگ میں کردار۔ تو امید ہے آپ کو اس سے استفادہ ضرور ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔